बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। सबसे पहले आपसे वही दरख्वास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूं आप तक पहुंचें वो आप तक पहुंच सकें। एक अनारकी जैसी सूरत हाल बनती नजर आ रही है और इस बात का ऐलान किया जा रहा है। फजलुर रहमान ने कह दिया कि हम तहरीक अदम एतमाद में अगर नाकाम हो गए तो फिर अनारकी होगी। ये अल्फाज खुद अपने मुंह से अदा कर दिए कि अनारकी होगी। और इस वक्त मैं आपको अहम तरीन कुछ चीज़ें बताने जा रहा हूं इस वीडियो में। आज मेरी दो बहुत अहम लोगों से बात हुई, एक हुकूमती शख्सियत से और एक शख्सियत जिनका ताल्लुक हमारे मुल्क में एक बहुत बड़े इदारे से है। इन दोनों शख्सियत से बात हुई और इन दोनों ने ये बात बताई कि इस तहरीक अदम एतमाद के पीछे बैरूनी ताकतें हैं, बल्कि ये तहरीक अदम एतमाद फॉरेन फंडेड है। उन्होंने इसके हक में कुछ दलाइल दिए और ये बताया कि कुछ सबूत भी हैं, कुछ चीज़ें हैं जो हुकूमत के पास हैं, जो हुकूमत मुनासिब वक्त पर सामने लेकर आएगी। लेकिन उनका ये दावा है कि ये तहरीक अदम एतमाद फॉरेन फंडेड है। उनका क्या कहना है ये भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। उसके अलावा वज़ीर आज़म इमरान खान साहब 10 लाख लोग इस्लामाबाद में लाने का दावा कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि 10 लाख लोगों का जलसा होगा, इस्लामाबाद का सबसे बड़ा जलसा होगा और ये जलसा जो है वो तहरीक अदम एतमाद से एक रोज पहले होगा। ये जलसा इमरान खान साहब क्यों करना चाहते हैं ये भी मैं इस वीडियो में आपके सामने रखूंगा। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि पाकिस्तान ने भारत से 7 सवाल किए हैं। ये जो मिसाइल मियां चन्नू में आकर गिरा था, इस पर पाकिस्तान ने भारत से 7 सवाल किए। बहुत अहम है ये सवालात। पाकिस्तान की वजारत खारिजा ने पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर भारत से किए हैं। बहुत अहम सवालात हैं, इनका हम इस वीडियो में जायजा लेंगे। और साथ ही 81 अफराद को एक दिन में 81 दहशतगर्दों को सजाए मौत दी गई है, इसकी भी बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये फॉरेन फंडेड है, ये कहा जा रहा है। ये ऑपोजिशन की कोशिशें मुसलसल जारी थी इमरान खान की हुकूमत को गिराने की, और ये बार बार कह रहे थे। फजलुर रहमान आए थे लॉन्ग मार्च लेकर और धरना देकर चले गए थे। उसके बाद इन्होंने मुश्तरका कोशिशें की थी, बार बार की थी, जलसे किए थे और फिर इनमें आपस में फूट पड़ गई थी। उसके बाद लंदन से मियां नवाज शरीफ अपनी एफर्ट्स करते रहे और मियां नवाज शरीफ ने फौज पर भी इल्जाम लगाए, संगीन नौयत के इल्जाम लगाए, बल्कि फौज को मुजरिम कहा, आर्मी चीफ को मुजरिम कहा। और अब की बार जो कुछ हुआ है इसके पीछे वजीर आजम इमरान खान साहब जो है वो जिस तरह से पाकिस्तान का मुकदमा दुनिया के सामने रखते हैं वो कम है उससे आगे ये जो रूस का दौरा हुआ है और उसके बाद अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट को, बैनुल-अक़वामी इस्टेब्लिशमेंट को शदीद मिर्चें लगी हुई हैं कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन भी पाकिस्तान का दौरा करेंगे। और ये वो चीजें हैं कि जिनकी बुनियाद पर इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कि इमरान खान इख्तिदार में रहें। और इसके साथ साथ पाकिस्तान में कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि इमरान खान आने वाले दिनों में कुछ अहम तरीन फैसले करें। उन फैसलों से इमरान खान को रोकना बहुत जरूरी है। आसिफ अली जरदारी की ये अल्फाज है कि अगर ये वक्त निकल गया तो फिर ये हमें खा जाएगा, ये इख्तिदार में अगली बार भी होगा, हम उठ भी नहीं सकेंगे। इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। ये जो फॉरेन फंडेड का मामला है इसमें आप ये देखिए कि इमरान खान जूं जूं आगे बढ़ते गए, मगरिब को जवाब देते गए और पाकिस्तान की हुकूमत का नहीं, हुकूमत का और रियासत का फैसला था दौरा रूस। जब इस फैसले पर आगे बढ़े तो उसके बाद ये लोग और मगरिब की ताकतें ये पाकिस्तान के खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ आगे बढ़ी हैं और इन्होंने पाकिस्तान में हिज़्ब इख्तिलाफ के इन सियासतदानों को इस्तेमाल किया है। गुज़श्ता कुछ अर्से की मुलाकातें देख लीजिए इन मगरिबी सुफरा की, इनके बड़ों की, पाकिस्तान की सियासी जमातों के सरबराहों से आपको अंदाजा हो जाएगा। इसके साथ साथ आप देख लीजिए कि जैसे जैसे इमरान खान मगरिब को जवाब दे रहे हैं, पाकिस्तान अपनी समत का तयन कर रहा है, उसका ऐलान कर रहा है, वैसे वैसे इन लोगों को मिर्चें ज्यादा लग रही हैं। यानी इन लोगों को इमरान खान की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उस पर मिर्चें लगनी चाहिए, जो इमरान खान इनके खिलाफ करता है उस पर मिर्चें लगनी चाहिए, लेकिन इनको उस पर मिर्चें ज्यादा लग रही हैं। मैं आपके सामने एक ऑडियो क्लिप, ये फजलुर रहमान की गुफ्तगू का ऑडियो क्लिप है, ये रखना चाहूंगा जिसमें वो ये बता रहे हैं कि जो बाइडन से तवक्को है, जो बाइडन जो है वो अरसे से सियासत में है, सदर बनने से पहले से सियासत में है,
اور وہ بہت جانتے ہیں فائدہ اٹھانا چاہیے جو بائیڈن کا. اور امریکہ پوری دنیا کو لیڈ کر رہا ہے. یہ وہ ہیں جو امریکی ایجنٹ، یہودی ایجنٹ، یہ سب کچھ عمران خان کے لیے کرتے رہتے ہیں اور یہ خود اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ صورتحال کا فائدہ اٹھانا چاہیے. کیا کہہ رہے ہیں فضل الرحمان، پہلے دیکھیے. حالات اس حد تک پیچیدہ ہو گئے ہیں کہ اس پیچیدہ صورتحال میں جو بائیڈن سے ایک توقع رکھی جا سکتی ہے. تو آج اس وقت اگر جو بائیڈن آئے ہیں تو وہ ایک تجربہ کار سیاستدان ہیں. ایک طویل زمانے تک وہ سینٹ کے رکن رہے، پھر ایک طویل عرصے تک وہ نائب صدر رہے. تو ان کو حکومت کرنے کا اور سیاست کرنے کا ایک طویل تجربہ حاصل ہے اور اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے جب اس وقت دنیا کو لیڈ کر رہا ہے امریکہ. حمزہ شہباز کو بھی سنیے. میاں شہباز شریف کے فرزند حمزہ شہباز یہ کہتے ہیں کہ سیکیورٹی معاملات پر عمران خان غیر ذمہ دارانہ گفتگو کرتا ہے اور امریکہ کو کہتا ہے ایبسولوٹلی ناٹ. وہ چیز جس نے پورے پاکستان کا سر فخر سے بلند کر دیا. ہمارے یہاں ہمیشہ ہوتا ہے کہ جو کرتا ہے امریکہ کرتا ہے، تو امریکہ کو انکار کر دیا جس شخص نے، اس کے لیے حمزہ شہباز کہتے ہیں کہ یہ غیر ذمہ دارانہ گفتگو ہے. امریکہ کو آپ ایبسولوٹلی ناٹ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ باقی کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ان کے جو تایا ابو ہیں ان کو تو جو بائیڈن نے یہاں سے پکڑ کے گفتگو کر رکھی ہے. ان لوگوں سے نہیں ہوتا، اس لیے ان سے برداشت نہیں ہوا، اور جن سے برداشت نہیں ہوا انہوں نے ان کو استعمال کیا ہے. یہ صاف طور پر نظر آ رہا ہے. حمزہ شہباز کی گفتگو بھی سن لیجیے. سیکیورٹی معاملات پر غیر ذمہ دارانہ گفتگو کرتا ہے، امریکہ کو کہتا ہے ایبسولوٹلی ناٹ. یہ کون سی فورن پالیسی ہے؟ اس کے بعد فضل الرحمان کہہ رہے ہیں ناکام ہو گئے تو انارکی ہوگی. اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں ناکام ہو گئے تو انارکی ہوگی. یہ الفاظ بھی سن لیجیے. عدم اعتماد کی تحریک انشاءاللہ کامیاب ہوگی، لیکن احتمال ہے نہیں بھی ہو سکتی. مت سوچو کہ پھر تم حکومت کر سکو گے. پھر معاملات گلی کوچوں کی طرف جائیں گے، پھر معاملات سڑکوں پہ آئیں گے، پھر انارکی کی طرف جائیں گے. اب میں آپ کو بتاؤں اس میں صرف مغربی طاقتیں شامل نہیں ہیں. یہاں پیوٹن کا دورہ ہوگا، اس خطے کی سیاست بدلے گی، اور اس کے بعد جو ہے پاکستان، روس، چین اپنی ڈائریکشن واضح کرے گا. تو یہ صرف امریکہ کو ہی نہیں کھل رہا، یہ ساتھ میں کھل رہا ہے ہمارے پڑوسی کو بھی، اور وہ بھی اسے استعمال کر رہا ہے. وہ بھی صورتحال کو استعمال کر رہا ہے. تو اس کے پیچھے امریکہ بھی ہے، ہمارا پڑوسی بھی ہے، اور یہ لوگ استعمال ہو رہے ہیں، ان کے ہاتھوں استعمال ہو رہے ہیں پاکستان میں ایک حکمران کو اقتدار سے نکال دینے کے لیے. اور یہ جو فورن فنڈڈ مہم ہے، اس مہم کو لے کر یہ لوگ چل رہے ہیں کہ جیسے یہ پاکستان کے عوام کا مقدمہ لڑ رہے ہیں، اور ان کو اس وقت عوام کا درد ہے، اس کے سوا کوئی درد نہیں ہے. اس کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں وزیر اعظم اسلام آباد کا جلسہ کیوں کر رہے ہیں. وزیر اعظم عمران خان اسلام آباد کا جلسہ اپنی جماعت کے لوگوں کے لیے کر رہے ہیں، اپوزیشن کے لوگوں کے لیے نہیں کر رہے. عمران خان کی جماعت کے بعض لوگ جو ہیں وہ ایک خوف میں مبتلا ہیں، اور ان کو یہ خوف ہے کہ عمران خان کے ساتھ لوگ نہیں ہیں. یہ عمران خان نے ملزی میں دکھا دیا، یہ عمران خان نے دیر میں دکھا دیا، عمران خان کے حافظ آباد میں بھی دکھا دیں گے کہ لوگ عمران خان کے ساتھ ہیں. عمران خان کی کال پہ لوگ نکلتے ہیں، اور عمران خان اب یہ اپنی جماعت کے لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں کہ ادھر ان کے پاس مت جانا، میرے ساتھ رہو، اس جماعت کے ساتھ رہو، اس کاز کے ساتھ رہو، کیونکہ لوگ ہیں. اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ لوگ نہیں ہیں تو لوگ ساتھ ہیں. عمران خان اپنی جماعت کے لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں، اس لیے یہ جلسہ کرنے عمران خان. ہمارے طلعت حسین صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ پنڈی کو، یعنی کہ فوج کو پریشر میں لانے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن عمران خان کا اس جلسے کا مقصد اپنی جماعت کے گھبرائے ہوئے لوگوں کو پیغام دینا ہے کہ گھبرانا نہیں ہے. یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ پاکستان نے 7 سوال کیے. یہ 7 سوال پاکستان نے کیے ہیں بھارت سے. بھارت کا یہ جو میزائل آ گیا تھا آوارہ پاکستان میں، یہ اتنا آوارہ کیوں ہے، یہ اپنے ملک کے کنٹرول میں کیوں نہیں ہے، اپنے سسٹم کے کنٹرول میں کیوں نہیں ہے. پاکستان نے یہ بھارت سے سوالات پوچھا ہے. پہلا سوال، بھارت میزائل لانچ کے حادثاتی واقعات کو روکنے کے لیے اپنے اقدامات سے آگاہ کرے. کیا کرتا ہے بھارت ایسی صورت میں، یہ بتائے. اور یہ پاکستان کی ریاست نے تیار کیے سوالات، حکومت نے نہیں. تو یہ مل کر تیار کیے گئے سوالات ہیں. پاکستان یہ مقدمہ دنیا کے سامنے رکھنا چاہتا ہے، بتانا چاہتا ہے دنیا کو کہ بھارت کتنا ذمہ دار، کتنا غیر ذمہ دار ہے. بھارت پاکستانی حدود میں، دوسرا سوال ہے، بھارت پاکستانی حدود میں گرنے والے میزائل کی نوعیت اور تفصیل سے آگاہ کرے. بھارت بتائے کہ میزائل کی سمت کیا تھی اور یہ حادثاتی طور پر پاکستان کیسے آیا. چوتھا سوال یہ ہے کہ بھارت بتائے کہ کیا میزائل خود کو تباہ کرنے کی صلاحیت سے لیس تھا. میزائل آؤٹ آف کنٹرول ہو تو میزائل اپنے آپ کو ہوا میں پھاڑ دے، اڑا دے. یہ ایک میزائل میں سسٹم میں چیز ڈلی ہوتی ہے. کیا یہ میزائل جو ہے اس چیز سے لیس تھا؟
اس کے بعد پانچواں سوال یہ ہے کہ کیا بھارتی میزائل معمول کی دیکھ بھال کے دوران بارود سے لیس ہوتا ہے؟ جب آپ معمول کی مینٹیننس کر رہے ہیں تو کیا اس وقت اس میں بارود ہوتا ہے؟ نمبر 6، بھارت نے حادثاتی طور پر میزائل چلنے کے فوری بعد پاکستان کو خود آگاہ کیوں نہ کیا اور پاکستان کے جواب کا انتظار کیا؟ کیوں نہیں بتایا کہ یہ ہو گیا ہے بھارت اس پر چپ کیوں رہا؟ نمبر 7، پاکستان نے آخری سوال کیا ہے، بھارت بتائے کہ کیا میزائل بھارتی فوج کے ہاتھوں چلا یا کسی دوسرے عناصر کے ہاتھوں چلا؟ یا پاکستان پوچھنا چاہتا ہے کہ یہ جو غیر ذمہ داری ہے، یہ غیر ذمہ داری کس کی ہے؟ آپ کی فوج کی ہے؟ اگر صلاحیت میں کمی ہے تو یہ صلاحیت میں کمی آپ کی فوج میں ہے یا یہ کہاں پر ہوا؟ پاکستان نے یہ سوال بھی بھارت کے سامنے رکھ دیا ہے۔ ویڈیو کے آخر میں آپ کو بتاؤں، سعودی عرب میں بڑا کام ہوا ہے۔ یہ کام ہمارے ہاں کرنے کی ضرورت ہے، ہمارے ہاں عدالتیں یہ کام نہیں کرتی۔ بہت شدید ضرورت ہے کہ پاکستان میں بھی ایسے عناصر کو جو امن تباہ کرتے ہیں فوری طور پر لٹکایا جائے، ان سے پاکستان فوری نپٹے۔ سعودی عرب میں سنیچر کے روز ایک ہی دن 81 افراد کو سزائے موت دی گئی ہے۔ یہ تعداد گزشتہ پورے سال میں دی جانے والی موت کی سزاؤں سے زیادہ ہے ایک دن میں۔ سعودی حکومت کی سرکاری خبر ایجنسی SPA کے مطابق ان افراد میں یمن کے 7 اور شام کا ایک شہری بھی شامل ہے، جن کو دہشت گردی اور گمراہ کن خیالات سمیت مختلف سنگین جرائم پر سزا سنائی جا چکی تھی۔ ان میں ایسے افراد بھی تھے جن پر الزام تھا کہ وہ شدت پسند تنظیم نام نہاد دولت اسلامیہ، القاعدہ اور یمن کے حوثی باغیوں کا ساتھ دیتے رہے ہیں۔ سعودی عرب نے اپنا کام کر لیا۔ ہمارے ہاں عدالتوں سے ایسے بہت سارے ایلیمنٹس چھوٹے ہیں جنہوں نے پھر دوبارہ دہشت گردی کی ہے، ہمارے معصوم شہریوں کو بموں سے اڑایا ہے، ان کے گلے کاٹے ہیں، ان کی جان لی ہے، اور ہمارے عدالتی سسٹم میں کئی دفعہ ایسے لوگ بچے ہیں۔ یہ جو طریقہ ہے، یہ طریقہ ہمیں اختیار کرنے کی ضرورت ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے ہمارے ہاں زیرو ٹالرنس ہونا چاہیے اور ایسے لوگوں کا اسپیڈی ٹرائل ہونا چاہیے، ان کو اسپیڈی جسٹس ملنا چاہیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلے ویلاگ میں۔